السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے خرگوش کی جیت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نور پور کے ایک جنگل میں بہت سارے جانوروں کا بسیرا تھا۔ اس جنگل میں ایک چالاک خرگوش رہتا تھا، لیکن جنگل کے شیر سے سب جانوروں ڈرتے تھے اور شیرو نے سب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ شیرو سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے جنگل پہ حکومت کرنا میرا حق ہے۔ وہ جانوروں پر بہت سختی کرتا تھا، اس لیے سارے جانور اس سے بہت نالاں تھے اور شیرو کے ڈر کی وجہ سے کبھی بھی اس کے آگے بول نہیں پاتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بولتا تھا وہ اس کو کڑی سزا دیتا تھا، اس لیے کوئی بھی جانور اس کو روکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اچانک شیرو نے سب جانوروں کو اکٹھا کیا اور سب کو خبر سنائی کہ شیرو بادشاہ نے آج دوڑ لگانے کے مقابلے کا ارادہ کیا ہے اور سب جانوروں کو اس میں ہر حال میں حصہ لینا ہے۔ جو اس دوڑ میں حصہ نہیں لے گا وہ اپنا انجام بھی سوچ لے۔ سارے جانوروں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ جیسا آپ کا حکم ہم ویسا ہی کریں گے۔ شیرو کو یہ گمانڈ تھا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا اور وہ سب کو آسانی سے ہرا دے گا۔ اسی طرح جانوروں پر اس کا زیادہ رعب ہوگا اور جانور شیرو سے زیادہ ڈریں گے اور اس کا زیادہ احترام کریں گے۔ وہ یہ سوچ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ اگلی صبح دن اس نے سب کو پھر بلایا اور دوڑ لگانے کا مقابلہ شروع کرنے سے پہلے اس کے سارے اصول سب کو بتا دیے اور کہا کہ جنگل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دوڑ کر جانا ہے، جو پہلے پہنچ جاتا وہ جیت جائے گا۔ ابھی شیرو یہ باتیں بتا ہی رہا تھا کہ ایک خرگوش آگے آیا اور شیرو کو مخاطب کیا کہ اے جنگل کے بادشاہ، کیا آپ میرے ساتھ دوڑ لگائیں گے؟ شیرو اس کو دیکھ کر بہت ہنسا کہ یہ چھوٹا سا خرگوش مجھ سے کیا جیت پائے گا۔ خرگوش نے کہا کہ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو کھانے کی دعوت دوں گا، لیکن اگر میں جیت گیا تو آپ جنگل کے تمام جانوروں پر ظلم کرنا بند کر دیں گے۔ اگر اس جنگل کے بادشاہ میں ہمت ہے تو وہ دوڑ کے لیے میدان میں آ جائے۔ خرگوش نے جب شیرو کو للکارا تو اس کو غصہ آ گیا۔ شیرو نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور دوڑ شروع کر دی۔ وہ اس بات میں خوش تھا کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں اور کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا تیز دوڑا کہ تھوڑی دیر میں ہی جنگل کے درمیان میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ پہنچا تو بارش شروع ہو گئی تو ساری زمین پر پھسلن ہو گئی۔ اس کے بڑے پنجے زمین پر پھسلن کی وجہ سے زمین پکڑ نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف خرگوش نے اپنے چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جنگل کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ خرگوش نے دوڑ جیت لی۔ سارے جانور خوشی سے نہال ہو گئے کیونکہ شیرو نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا اور اس کو تمام جانوروں پر ظلم کرنا بند کرنا تھا۔ شیرو نے یہ سیکھا کہ بڑے ہونے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی، بلکہ عقل اور سمجھ کے ساتھ اگر ہم چھوٹے بھی ہیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ سارے جانوروں نے خرگوش کی چالاکی اور عقل مندی کو سراہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی اور پھر جنگل میں ہر طرف سکون ہو گیا اور شیرو شیر بننے کی بجائے خرگوش کی چالاکی کو سمجھ گیا اور خود ہی سارے جانوروں کے ساتھ ہنسی خوشی امن کے ساتھ رہنے لگا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کو عزت دینی چاہیے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، اور سمجھداری اور عقل مندی سے ہم مشکلات کا حل آسانی سے نکال سکتے ہیں۔